چلیے آگے چلیں. غزوہ بنو لحیان ربیع الاول 6 ہجری. سفر کا مہینہ گیا ربیع الاول. بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیع میں صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. وہ کون سے صحابہ تھے؟ جی، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ جنہیں بھیجا گیا تھا قرآن سکھانے کے لیے. یہ حجاز کے بہت اندر عثمان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدر تاخیر کی. یہ مکہ کے قریب کا علاقہ تھا. جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی، کب؟ احزاب کے موقع پر، اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ امج اور عصفان کے درمیان ایک وادی ہے اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی. کن کے لیے؟ جو شہید ہوئے تھے. اور 2 روز یہیں قیام فرمایا. ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے. ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا. پھر آپ نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائیں کہ اچھا یہ تو یہاں پہنچ گئے. اس دستے نے قراء الغمیم تک کا ایک چکر لگایا. انشاءاللہ نقشے میں آپ کو دکھائیں گے کہاں کہاں یہ جگہ. آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. یہ تھے آپ کے سفر. اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے؟ جی ہاں دیکھیے نا، ہمیشہ ان کو دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے اندر صلاحیت تھی، اہل تھے وہ اس کے، سوائے اس کے کہ دیکھ نہیں سکتے تھے، باقی وہ سب جانتے تھے کہ کرنا کیا ہے. تو ان کی بھی یہ کمزوری یا یہ تکلیف ان کی دین کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. کیا؟ وہ پورے مدینہ کا انتظام تھا. صرف 200 لوگ باہر جا رہے تھے، باقی اندر تھے. کیا وہاں دیکھنے والے افراد نہیں تھے؟ لیکن اس کے علاوہ جو ان کی صلاحیتیں تھیں وہ مختلف تھیں. آپ کو معلوم ہے انہی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں اتری تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ کو معلوم ہے کہ کس شخص کے اندر کیا صلاحیت ہے. ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا کہ دہشت پھیلاؤ، روب ڈالو. روب ڈالنا اور چیز ہے. آج ہم دہشت تو پھیلا رہے ہیں لیکن ہمارا کوئی روب نہیں. روب جو ہوتا ہے اس کے لیے اور کوالٹیز اور گٹس چاہیے ہوتے ہیں. جی بدلہ لینا تھا، کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. گڈ، یعنی کچھ نہ کچھ کر کے جائیں. اس میں سے 200 میں سے 10 کو بھیج دیا، سب نہیں گئے، باقی واپس چلے گئے. وہ 10 وہاں تک چکر لگا کے آگے. انہوں نے کوئی تقریب کاری نہیں کی، صرف اپنے وجود کا احساس دلانا مقصود تھا کہ ہم جیتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. چلیے آگے چلیں. اس کے بعد ربیع الاول میں ہی ایک اور غزوہ ہوا تھا جس کا آپ کی کتاب میں ذکر نہیں ہے. وہ غزوہ ذی قرد تھا. ذی قرد ایک چشمے کا نام ہے. یہ بلاد غطفان کے قریب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراگاہ تھی. عیینہ بن محسن فزاری نے 40 سواروں کی ہمراہی میں اس چراگاہ پہ چھاپا مارا تھا اور آپ کے اونٹوں کو لے بھاگا. نیز ابو ذر کے صاحبزادے جو اونٹنیوں کی حفاظت پر متعین تھے ان کو قتل کر دیا اور ان کی بیوی کو پکڑ کر لے گئے. یہ بہت بڑی زیادتی کی بات تھی. سلمہ بن الاکوع بہت تیز دوڑتے تھے. اگر آپ سیرت کی کتابوں میں جا کے ان کے بارے میں پڑھیں، خبر ملتے ہی ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر یا صباح کے 3 نعرے لگائے. یا صباحہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ لگائے تھے، جس سے پورا مدینہ گونج اٹھا اور پھر ان کے تعاقب میں دوڑ پڑے. وہ اونٹوں پہ جا رہے اور یہ بھاگ رہے ہیں. سلمہ بن اکوع بڑے تیر انداز تھے. انہوں نے دوڑ کر ان کو پانی کے ایک چشمے پہ جا پکڑا اور ان پہ تیر برسانے لگے، یہاں تک کہ تمام اونٹنیاں ان سے چھڑا لی. دیکھیے دوسری طرف کتنے لوگ تھے؟ 40. ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 یا 700 آدمی لے کر روانہ ہوئے اور تیزی سے مسافت طے کر کے ذی قرد پہنچے. آپ اپنے روانہ ہونے سے پہلے چند سوار روانہ فرما چکے تھے، ایک دستہ آگے تھا. ان لوگوں نے پہلے پہنچ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا. 2 آدمی دشمنوں کے مارے گئے اور مسلمانوں میں سے ایک شہید ہوا.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی سلمہ اکیلے ہی دوڑ پڑے تیر لے کے، اس کے بعد ایک اور دستہ، اور پھر اس کے بعد بڑی تعداد جا رہی تھی کہ پہلے ایک پھر تھوڑا اور، یعنی پہلے ہی حلے میں سب کچھ نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ گریجول. جی ہاں، یعنی وہ بلا کے سب کو خبردار کر کے خود چل پڑے. ربیع الاول ہی میں ایک اور سریہ ہے عکاشہ بن محصن. ایک حملے کی خبر سن کر ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محصن کو 40 آدمیوں کے ساتھ غمر کی جانب روانہ کیا، لیکن وہ لوگ خبر پاتے ہی بھاگ گئے. جب وہاں کوئی نہ ملا تو شجاع بن وہب کو ادھر ادھر تلاش کے لیے روانہ کیا، لیکن کچھ پتہ نہ چلا. انہی کے ایک شخص سے ان کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ کر ان کی خبر لی. پھر سریہ محمد بن سلمہ ربیع الاخر میں ہوا. یہ ٹھیک ہے، ربیع الاخر 6 ہجری میں بنی سالبہ اور بنی عوال کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ خبر معلوم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن سلمہ کو 10 آدمیوں کے ساتھ ذی القصہ کی طرف بنی سالبہ اور بنی عوال کے مقابلے میں روانہ کیا. یہ بنی عوال ہے. وہ لوگ رات کو پہنچے اور وہاں پہنچ کر سو گئے. دشمن پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا. جب یہ لوگ سو گئے تو تقریباً 100 آدمیوں نے آ کر شب خوں مارا، سب کو شہید کر ڈالا. صرف محمد بن سلمہ اتفاقاً بچ گئے. پھر سریہ ابو عبیدہ بن الجراح. جب یہ واقعہ پیش آیا کہ سب شہید ہو گئے ایک کے سوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو 40 آدمیوں کے ساتھ ذی القصہ کی طرف روانہ کیا. انہوں نے وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کیا. وہ پسپا ہو کر بھاگ نکلے. اس کو سریہ ذی القصہ ثانی کہا جاتا ہے. پہلے میں تو مسلمان شہید ہو گئے تھے، دوسرے ابو عبیدہ کے ساتھ جب گئے تو پھر اپنا کام کر کے آئے. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں غافل نہیں تھے کہ کہاں سے کس طرف سے کیا ہو رہا ہے. مسلسل باخبر رہتے اور جہاں سے پتہ چلتا کہ کوئی شرارت ہونے والی ہے، آگے بڑھ کر بہادری کے ساتھ دلیرانہ اس کا مقابلہ کر کے اس کی سرکوبی کرتے. اگر آپ یہ نہ کرتے تو یہ سارے لوگ چند مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیتے. پھر سریہ جموم ربیع الاخر میں ہی ہوا. اب ربیع الاخر میں اب 3 ہو گئے. اسی طرح ایک اور حملے کی خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جموم کی جانب بنو سلیم کے مقابلے کے لیے روانہ کیا. یہ مقام مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں پہنچنے کے بعد ایک عورت کے ذریعے ان کا پتہ معلوم ہوا. معمولی لڑائی کے بعد مسلمان وہاں سے واپس ہوئے. یہ بھی حملے کی خبر تھی کہ حملہ ہونے لگا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا تھا. اس کے بعد ہے سریہ عیس اور ابو العاص شوہر زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول اسلام. جمادی الاولی. اب آپ دیکھیے ربیع الاول ربیع الاخر دونوں گزر چکے. اب جمادی الاولی، جمادی اولی ہے بیسیکلی. 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ کیا. مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا. تجارت سے واپس آ رہے تھے، جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر تھے ابو العاص بن ربیعہ. مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا. البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے. وہ سیدھے مدینہ پہنچے، حضرت زینب کی پناہ لی. ان کی بیوی تھی. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابو العاص جنگ بدر میں بھی پکڑے گئے تھے. تو آپ نے ان کو کس شرط پہ چھوڑا تھا کہ جا کے زینب کی راہ چھوڑ دیں. تو وہ آ گئی تھی یہاں پر. تو تقریباً 3 سال جو تھی وہ شوہر وہیں مکہ میں ہے، مشرک ہیں ابھی، اور یہ مدینہ میں ہے اپنے والد کے پاس. اب آپ دیکھیے کہ ان کے جو ساتھی تھے وہ تو سارے پکڑے گئے، یہ بھاگ نکلے اور مدینہ آ گئے اور آ کر حضرت زینب سے پناہ لے لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں. حضرت زینب نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ سفارش سنتے تھے اور حسن اخلاق. تو سوال یہ پیدا تھا کہ پہلے کیوں پکڑا تھا؟ کیونکہ یہ جو تجارت میں مال اکٹھا ہوتا تھا یہ واپس پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا.
گرجز نہیں ہے. ہمارے تو اس کا 100 ایسا بھی کوئی غلطی کر دے شوہر تو وہ بیوی اس کو ڈرتے ہیں، اس کو نہ بات سنے گی نہ اس کو کچھ کرے گی. اور یہ اتنی مطلب سیپریشن اور سارا کچھ گزار چکی ہیں اور پھر بھی وہ ان کی سفارش کر رہی ہیں. اتنا بالکل. ہے کہ کریں گے. یعنی کہ فیملی لائف میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی گرجز نہیں ہے. اب حضرت زینب یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ تم نے مجھے بھیج دیا اور تم یہاں نہیں آئے اور تم مسلمان نہیں ہوئے اور اب چکھو مزہ اپنے کفر کا اور اچھا ہے بلکہ اس کو تو اڑا ہی دیں تو ہاتھ آیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری سفارش کر دو، خود وہاں ہے مکہ، ہاں دشمنوں کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں اچھا سفارش کر دیتی. آپ بھی یہ نہیں کہتے کہ تم اس کی سفارش لے کے آئیے، آپ بھی سفارش قبول کر لیتے اور مال واپس کر دیتے، کیونکہ مال پکڑنا تو مقصود ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا تھا، لیکن اب آپ احسان کر رہے ہیں تاکہ اس کا ایک بڑا فائدہ سامنے آئے. ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے. تاجر بھی تھے، مالدار بھی تھے اور امانتیں لوٹاتے تھے. ان کی کچھ خوبیاں بھی تھیں اگرچہ اسلام نہیں لائے تھے ابھی. وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی. بہانہ بھی کر سکتے تھے کہ میں تو لٹ گیا تھا، تو انہوں نے رکھ لی، جھوٹ بول کے سب ہڑپ کر جاتے. پھر مسلمان ہو گئے. اب بھی آپ دیکھیے پریشرائز نہیں کیا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ، شرط بھی نہیں لگائی گئی کہ اچھا تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر تمہارا مال واپس کریں گے. گئے، امانتیں دی، مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو سب کچھ پڑھ لیا اور نمازیں وغیرہ ہماری پکی ہو گئی اور ہمارے شوہر ایک دن میں پکے سچے مسلمان بن جائے صرف ہمارے حکم پر. کتنی بے صبری کرتے ہیں ہم ان کے دین کی طرف آنے میں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ حسن سلوک ہے، احسان ہے، صبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پہلے ہی نکاح کے تحت انہیں واپس کر دیا. یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی، یعنی دوبارہ نکاح نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا بھی بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا. پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے. اس دوران سریہ طرف ہوتا ہے جمادی الاخری 6 ہجری میں، سریہ حما ہوتا ہے جمادی الاخری 6 ہجری میں ہی، سریہ واد القرا ہوتا ہے رجب 6 ہجری میں، سریہ دومت الجندل ہوتا ہے عبد الرحمن بن عوف کو آپ بھیجتے ہیں شعبان 6 ہجری میں، اور پھر سریہ فدق ہوتا ہے شعبان 6 ہجری میں، سریہ ام قرفہ ہوتا ہے رمضان 6 ہجری میں، اور یہاں پر شعبان 5 ہجری غزوہ بن المصطلق ہوتا ہے. کیونکہ یا 5 یا 6 لکھا ہوا تو ترتیب میں یہاں 6 ہی بن رہا ہے. بہرحال بن المصطلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے. قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اب ہر ایک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو خبر پہنچتی ہے کہ وہ حملہ آور ہو، کیونکہ ٹرائبل سسٹم تھا، کبھی ایک قبیلہ آ رہا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا. ہر طرف سے اگر آپ نقشہ دیکھیں چاروں طرف سے بچھاڑ ہے. آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب کو بھیجا. ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے. آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے اور بنو المصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسیع نامے ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ لوگ گھومتے پھرتے بھی تھے، جہاں پانی ملا وہاں رک گئے پھر چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا، مال مویشی پر قبضہ کر لیا. اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں. قیدیوں میں بنو المصطلق کے رئیس حارث بن ابو زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی. مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی. اس پر صحابہ کرام نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں. آپ کی شادیوں کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کے درمیان باہم موافقت پیدا کرنا، لہذا حضرت جویریہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئی. یہ ہے غزوہ بنو المصطلق کی مختصر روداد. اس میں کوئی ندرت نہیں، یعنی کوئی انوکھی بات نہیں،
لیکن اس غزوے کے دوران میں 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ اور اضطراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا، لہذا تھوڑی سی روداد اس کی بھی دی جاتی ہے۔ پہلا حادثہ، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ اس کا واقعہ پیچھے میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں۔ جھگڑا جو ہوا تو ایک نے مہاجرین کو بلا لیا اور ایک نے انصار کو بلا لیا، تو آپ نے اس وقت جو فرمایا وہ آگے آ رہا ہے۔ مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی یا لل انصار، ہائے انصار کے لوگوں۔ اس پر مہاجر نے آواز لگائی یا لل مہاجرین، ہائے مہاجروں۔ یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی، فرمایا ابدعو الجاہلیت وانا بین اظہرکم دعوها فانها منتنۃ، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے، یعنی ایسے نعرے لگانا۔ چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے، ہوش میں آ گئے اور واپس ہو گئے۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے۔ ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ کھائے۔ سنو واللہ، اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، العیاذ باللہ، اور اس کے لیے فتنوں کی تدبیریں کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے منڈ لی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پناہ دے کر انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ سنو واللہ، تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے، مدد نہ کرو، بائیکاٹ کر دو تو چھوڑ دیں گے تمہیں۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ پوری تفصیل آتی ہے مختلف جگہوں پر۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا خالص مومن تھے، انہیں علم ہوا تو تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اسے اجازت ہے، چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروغ ہوا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کا ایمان واقعی سچا ایمان تھا کہ جب تک حضور تمہیں اپنے اولاد اور والدین سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ والدین جس بھی دین پر ہوں، اولاد کا دین اور ان کا حساب کتاب اپنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ تحقیق کر کے نکلے تھے۔ دیکھیے کہ وہ آج یہ سورۃ منافقون اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں آتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ چلیے، واقع افک کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے اس لیے اس کو ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ یہ واقعہ اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوے سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پھر رات ہی کو کوچ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے ہمراہ تھی۔ وہ قضاء حاجت کے لیے نکلی، واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئی اور پا بھی لیا، لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ابھی ہلکی پھلکی تھی، اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہے یا نہیں، اتنا کم وزن تھا۔ حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ یعنی سوچئے کہ ہمیں اپنے بستروں پر بھی نیند مشکل آتی،
ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ لشکر کی گری پڑی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں. وہ آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا. قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ ہے, کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے. دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, رسول اللہ کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سوا کچھ نہ کہا. حضرت عائشہ ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئی اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا. حضرت صفوان نے سواری قریب کر کے بٹھائی. حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئی. حضرت صفوان سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کے کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا. اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی. پھر اس میں رنگ بھرنا, پھیلانا, بڑھانا, ادھیڑنا, بننا شروع کیا. اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. اب دیکھیں کہ صاحب ایمان اور نفاق میں کتنا بڑا فرق ہے کہ وہاں تحقیق ہوتی ہے اور یہاں سنی سنائی بات آگے پہنچانا. اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا, یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے. یعنی پروپیگنڈا لوگوں کو متاثر کرتا ہے. ادھر حضرت عائشہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئی اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا. اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈے سے گونج رہا تھا, لیکن حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہ تھی. انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھی وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی تھی. آپ کا رویہ تبدیل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں, بیٹھتے نہ تھے. پھر اس پورے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کوئی بات نہ کی. لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا. سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں. حضرت علی نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں, لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں. عائشہ کھرا سونا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی. بالآخر آپ نے صحابہ سے مدد چاہی جس کی اظہار آسانیاں آپ کے اہل خانہ تک پہنچ چکی تھی. اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا. اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دے, لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی خزرج سے تھے, کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا. نتیجہ یہ ہو کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا. اب دیکھیے کہ جب آپس میں اس طرح کی چیز شروع ہو جاتی تو اصل مسئلہ تو پیچھے چلا جاتا ہے. ادھر حضرت عائشہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضاء حاجت کے لیے گھر سے نکلی. ساتھ میں مستح بھی تھی. وہ چادر میں پھسلی تو اپنے بیٹے مستح کو بد دعا دی. حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستح بھی یہی بات کہتا ہے. حضرت عائشہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس آ گئی. اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگیں اور خوب روئیں. 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزرا. اس دوران نیند آئی نہ آنسو کی جھڑی رکی. انہیں اور ان کے والدین کو محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا. دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, بیٹھ کر خطبہ پڑھا, پھر فرمایا اما بعد یا عائشہ فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. اے عائشہ, مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے. اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا, اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو, کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صرف ایک ہسبینڈ کی حیثیت میں نصیحت نہیں کر رہے, بلکہ یہ سارے ہسبینڈز کے لیے نصیحت ہے کہ کبھی بیوی پر کوئی شک ہو یا کبھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے یا کوئی پروپیگنڈا کسی کے خلاف ہو تو اس میں ایک دم ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی گھر ٹوٹ جائے, کیونکہ یہ برات صرف حضرت عائشہ کے لیے نہیں, ہر سچی عورت کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور سچ واضح کر دیتا ہے, لیکن خواتین کو بھی ہمیشہ شک کے مواقع سے بچنا چاہیے. اس وقت حضرت عائشہ کے آنسو تھم گئے. انہوں نے والدین سے کہا جواب دیں, مگر ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کہیں. لہذا حضرت عائشہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی. یعنی نیگیٹو پروپیگنڈا کہاں تک اثر انداز ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے. اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں
صرف اللہ ہی کو گواہ بنا رہی، تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے. اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا، ان کا نام بھول گئی اس وقت. سو صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ پلٹ کر لیٹ گئیں. اسی وقت وحی نازل ہوئی. جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، یا عائشہ اما اللہ فقد برأکی، اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے. اس پر ان کی ماں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی. اچھا آپ دیکھیے کہ ہر کوئی اپنے اپنی کیپیسٹی میں سچ بول رہا ہے، جو اس کے اندر کی کیفیت ہے وہی باہر ہے. کوئی کسی چیز کا گرج دل میں نہیں رکھتا. اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورۃ نور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ سے شروع ہو کر 20ویں آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں. ان 10 آیات میں بہت سارے لیسنز ہیں، لیکن ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اگر کبھی بھی کوئی لڑکی، کوئی عورت اس سچویشن سے گزرے تو ان آیات کو بار بار پڑھے. جب کسی پہ بھی جھوٹا الزام کوئی لگے یا کوئی اسکینڈل کسی کے بارے میں مشہور ہو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، تو ایک طرف یہ یاد رہے کہ ایسی باتیں دوسرے بہت دلچسپی سے سنتے ہیں اور فوراً اس سے اثر قبول کر لیتے، کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ سچ کیا جھوٹ کیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ پھر کرے کیا. پورا حل بھی موجود ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے، پوری کی پوری ریمیڈی اور پورا ایک گائیڈ لائن ہر لحاظ سے مکمل، جسے کہتے ہیں نا کہ سولوشن اور حل موجود ہے ان آیات کے اندر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی. اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے، کیونکہ جو جھوٹا الزام لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے اور کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کہے، اس کی اسلام میں یہی سزا ہے. اور یہ تھے حضرت حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش. ان کے قدم پھسل گئے تھے، انسان تھے نا، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا. باقی رہا اس جھوٹ کا بانی عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. صرف وہی کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.